بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد بیعت، دلوں کی پاکیزگی بھی بہت ضروری ہے۔ یہ جو بزرگان دین میں پیری مریدی کا صحیح معنی میں سلسلہ تھا، اس کا یہی مطلب ہوتا تھا کہ دل صاف ہو جائیں، اور دل صاف ہو جائیں تو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں، دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، کہ خالی نمازی ہونے سے تو تزکیہ نہیں ہوتا۔ دل کی صفائی بڑی چیز ہے، کیونکہ دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جائے، حسد، بغض اور تکبر سے، اخلاق ذمیمہ سے پاک ہو جائے، آخرت کی فکر ہو تو دنیا جائز طریقے سے کمائے، صرف دنیا میں پھنس نہ جائے کہ دنیا ہی دنیا میں رہ جائے اور آخرت کو بھول جائے۔ تو یہ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تزکیہ۔ اسی طرح بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ جو بات کے بزرگان دین چلے کرتے رہے ہیں کئی سال تک، تو یہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو شخص اخلاص کے ساتھ 2 منٹ بیٹھتا تھا، مثال کے طور پر، تو اسے اتنی دل کی صفائی حاصل ہو جاتی تھی کہ جو 60 سال کے مجاہدے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور بعد والوں کو مجاہدے کی ضرورت اس واسطے پیش آئی کہ اس زمانے میں دلوں کی صفائی نہیں تھی۔ زنگ دور کرنے کے لیے انہوں نے وقت صرف کیا۔ شیشہ صاف ہو تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر شیشہ میلا کچیلا ہو تو اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کے شیشے میلے ہیں، ان کا تزکیہ چاہیے۔ تو بزرگان دین نے چلے کاٹے، ریاستیں کی، شرعی دائرے میں رہ کر اسی تزکیہ پر عمل کیا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم پڑھانا یہ جہاد کبیر ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ تیسرا کام ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ بعد ایسی آیات تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کا مطلب سمجھاتے تھے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت تم سن چکے ہو کہ لفظی ترجمہ کے بغیر قرآن کریم کی ایک آیات حاصل کرنا 100 رکعت نفل نماز سے زیادہ ثواب ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن کریم پڑھانا یہ بھی جہاد ہے۔ سورۃ الفرقان میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن پاک کی تعلیم دینا یہ بڑا جہاد ہے۔ محض لڑنا ہی جہاد نہیں ہے، بے شک محاذوں پر لڑنا بھی جہاد ہے، لیکن قرآن پاک نے جس کو جہاد کبیر فرمایا ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ والحکمت، اور حکمت سے مراد سنت اور حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ بھی لوگوں کو بتاتے تھے اور حدیث کے معنی بھی بتاتے تھے۔ مثلا ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر، یعنی رئی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ اگر تکبر کو حلال سمجھتا ہے تو کافر ہے۔
بے شک نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اور اگر حرام سمجھتا ہے تو پھر گناہ ہے، اس پر بھی دخول اول اس کو نصیب نہ ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ہم تو سارے ہی تکبر کرتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں نے سر کے بال رکھے ہوں گے، کنگھی پھیروں گا، تیل لگاؤں گا، ہمارے کپڑے اچھے اور صاف ہوں اور جوتا بھی اعلیٰ ہو۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو ایک خوبصورتی ہے۔ شرعی دائرے میں رہ کر اچھا لباس پہنا رب کی نعمتوں کا شکر ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا غمت الناس، کیا غمت الناس و بطر الحق، و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرانا۔ کیا لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کی بات کو ٹھکرانا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سنت کی بھی تعلیم دی، لفظوں کی بھی تعلیم دی اور معنی کی بھی تعلیم دی۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ جتنے بھی دین کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان کو پہلے کون جانتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِی، بس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی یہ بھی تفسیر کرتے ہیں فَاذْكُرُونِی، تم عبادت کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں تمہیں اس کا بدلہ اور جزا دوں گا۔ اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ذکرنی، کیا من ذکرنی فی نفسہ ذکرت فی نفسی، کیا من ذکرنی فی نفسہ ذکرت فی نفسی، جس نے مجھے اکیلے یاد کیا میں اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں، اور جس نے مجلس میں میرا ذکر کیا میں اس مجلس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ بہتر مجلس اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فلاں بندے نے مجلس میں میرا نام لیا ہے، وَاشْکُرُوا لِی، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونِ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔